السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین اکرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ سے عقیدت، یہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو جو اس میں خامی ایمان نامکمل ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوا کر، وہ 8 چیزیں کہ جو انسان کی فطری کمزوری ہیں، ان کا نام لے کر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر
یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ 8 چیزیں گنوائی، فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس میں گھاٹا تم کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، یہ سب چیزیں فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تمہیں، اگر ان سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا عذاب کا مزہ نہ چکھا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ گناہ گاروں کو، فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں بخشتا۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ انسان کی فطری محبت ہے، جن کے ساتھ انسان کی محبت بغیر کسی لالچ، بغیر کسی اور وجہ سے ہے، اگر یہ چیزیں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے غالب آ جائیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا نہ کر لے۔ تو حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی بیدہ، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الایمان، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہوں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ والناس اجمعین، والدین اور اولاد تو کجا دنیا کے تمام لوگوں سے اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جوں تب وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کون سا ایسا بدبخت مسلمان ہے کہ جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے باوجود طیبہ کا اقرار کرنے کے باوجود جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہو اور وہ اس بات کا اقرار کرے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں، ادنا سے ادنا مسلمان جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جو حضور پر ایمان رکھتا ہے، وہ زبان سے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کی محبت اور اس کے چند ایک تقاضوں کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں ہم جھانک سکتے ہیں کہ ہمیں، اگرچہ ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کر رہے، لیکن عملی اعتبار سے ہم کس حد تک اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت۔ حضرات گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، یہ ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ لیکن اس محبت کے چند ایک تقاضے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ کس انسان کو حضور سے کتنی محبت ہے۔ کئی ایک تقاضے ہیں، بنیادی طور پر ایک دو تقاضوں پر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حضور پر ایمان رکھا جائے۔ آج بھی کائنات میں اور آج سے پہلے حضور کے زمانے میں بھی
بے شمار ایسے لوگ موجود تھے کہ جو ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، آپ سے عقیدت رکھتے تھے، آپ کا احترام تک بھی کرتے تھے، لیکن وہ آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑ سکنے کی بنیاد پر کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ اس لیے حضور سے محبت کا بنیادی اور لازمی عنصر یہی ہے، لازمی جزو یہی ہے کہ حضور کی ذات پر ایمان رکھا جائے۔ ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک پھوڑ دیا۔ حضور کے چچا اور حضور کے دودھ شریک بھائی، چچا بھی ہیں دودھ شریک بھائی بھی ہیں، حضرت حمزہ ان کی لونڈی کھڑی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ سیدنا حمزہ واپس شکار سے گھر تشریف لاتے ہیں تو لونڈی کہتی ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ بدسلوکی آج ابو جہل نے کی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھے حضرت حمزہ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں جہاں ابو جہل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر براجمان ہے۔ وہاں جا کر اپنی کمان کے ساتھ اس کا سر پھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرہ برابر بھی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ فرمایا چچا مجھے خوشی تب محسوس ہوگی جب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، تب تو اللہ کے رسول نہیں کہا ہوگا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو حضور سے محبت کا سب سے پہلا اور بنیادی جزو اور عنصر یہی ہے کہ حضور کی ذات پر ایمان رکھا جائے۔ چاہے حضور کے جتنے مرضی قصیدے پڑھ لیں، حضور سے جتنی بھی والہانہ محبت کا اظہار کر لیں، جب تک حضور کی ذات پر ایمان نہیں رکھیں گے تب تک اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول کو قبول نہیں ہے۔ اور آج بھی غیر مسلموں میں سے بے شمار لوگ آپ کی مدح ثنائی میں، آپ کی مدح سرائی میں لکھنے اور بولنے والے مل جائیں گے اور موجود ہیں، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، جنہوں نے سیرت کو پڑھا ہے، حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، وہ حضور کے گرویدہ ہو گئے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ حضور پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر کی موت مر رہے ہیں اور مرتے رہیں گے۔ کیسر کے پاس جب حضور کا خط پہنچا تھا اور اس شخص کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جس کو اللہ رب العزت خاتم النبیین بنا کر بھیجے گا، یہ لمبا موضوع ہے، کئی دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ صرف اسی موضوع پہ میں خطبہ رکھوں، امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ میں کیسر کے پاس جو حضور کا خط پہنچا تھا اور اس نے ابو سفیان کے ساتھ جو حضور کی ذات کے متعلق مکالمہ کیا تھا، اس پہ میں خطبہ رکھوں۔ قریب تھا کہ وہ حضور پر ایمان لے آئے، اس کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ جس پیغمبر کی بشارت حضرت عیسیٰ دے کے گئے ہیں، جس پیغمبر کی بشارت حضرت موسیٰ دے کر گئے ہیں، جس پیغمبر کی بشارت اللہ کا ہر آنے والا رسول دے کر گیا ہے، جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیغمبر آن پہنچا ہے، ان قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن جب اس نے اپنی رایا کو دیکھا، اپنے درباریوں کو دیکھا کہ وہ خلاف ہیں، اسی وقت اس نے پانسا پلٹ دی، کہنے لگا میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر غیرت کتنی ہے۔ اس کو ریاست حضور پر ایمان لانے پر روک دی، اس نے، اس کی حکومت کے لالچ نے، ریاست کے لالچ نے حضور پر ایمان لانے سے روک دیا، کفر کی موت مر گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور سے محبت کا سب سے بنیادی اور اہم اور پہلی چیز حضور پر ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر حضور کی محبت قابل قبول نہیں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دل و جان سے محبت، دل و جان سے حضور کی عقیدت، یہ ضروری ہے۔ اور اس کا اظہار، اس کو بعد میں چلاتا ہوں، پہلے اگلی چیز میں بتا دوں، حضور پر محبت، حضور سے محبت کا ایک بنیادی چیز حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ حضور کی ذات پر درود یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس انسان کو حضور کے ساتھ محبت ہے۔ درود بہت بڑی چیز ہے، کئی دفعہ اس پہ گفتگو کی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
حالانکہ اللہ کو اپنی ذات بطور ثبوت، بطور گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو حضور سے محبت کا اظہار ہے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے، اور حضور سے محبت کا ایک اظہار ہے کہ حضور کی مدح و ثنائی کی جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے، حضور کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں حضور سے محبت کا تقاضا ہیں، لیکن ایمان کے بعد ان میں سب سے بلند، سب سے اہم وہ چیز، اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے، باقی یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں ضرورت نہیں پڑے گی اس کے کہنے کی، انسان خود بخود کر لے گا۔ وہ چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، صرف حضور نہیں، فرمایا جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہم نے اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے، ان کا کہا مانا جائے۔ لیکن حضور خاتم النبیین جو کل کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق قوم و ملت، سب کے لیے پیغمبر خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کو حضور کی اطاعت کے ساتھ مشروط قرار دے دی ہے، کنڈیشنل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حضور کو بائی پاس کر کے کہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں گا، حضور کو چھوڑ کر کہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور کے طریقے پر چلنا پڑے گا، حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی، حضور کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ کیوں قرآن میں اللہ نے یہ الفاظ جو حضور کے لیے بولے ہیں کائنات میں کسی اور نبی کے لیے نہیں بولے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو حضور کی اطاعت کرے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، کسی اور نبی کے لیے اللہ نے یہ الفاظ نہیں بولے، فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ گویا اللہ کی اطاعت کرے گا۔ باقی انبیاء کی اطاعت ہوتی تھی، لیکن حضور کی اتباع بھی اللہ رب العزت نے واجب و فرض کر دی۔ حضور حکم دیں وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے حضور کی اتباع کا بھی حکم دے دیا ہے۔ یہ مت سوچنا، یہ مت انتظار کرنا کہ حضور حکم دیں تو مانیں گے، جو جو حضور کرتے جائیں، جس جس رستے سے حضور گزرتے جائیں تم بھی اسی رستے سے گزرتے جانا، یہ اتباع ہے۔ انتظار نہ کرنا اس بات کا کہ حضور حکم دیں گے تو ہم کریں گے۔ حضور کو کرتے ہوئے دیکھو، حضور کو کرتے ہوئے دیکھو تو وہ کرتے جانا۔ اس کی مثال میں سب سے بڑی دیتا ہوں، نماز ہے۔ نماز ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ نماز کا ہے، احادیث میں سب سے زیادہ تذکرہ نماز کا ہے، لیکن نماز کے بارے میں حضور کے احکامات جمع کرنا شروع کر دیجئے، چند ایک فرضیت سے ہٹ کر، وجوب سے ہٹ کر نماز کے بارے میں، اس کے طریقے بارے میں حضور کے چند ایک احکامات ہیں، باقی ساری کی نماز حضور کی اتباع میں ہم ادا کرتے ہیں، نہ کہ اطاعت میں۔ اگر اطاعت کی بات صرف اطاعت کی بات ہوتی تو نماز کا بہت سارا حصہ رہ جاتا۔ ہم حضور کی اتباع میں ساری نماز ادا کر رہے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ مت سوچنا کہ میں اس طرح کا حکم دوں گا تو کرنا ہے، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح مجھے نماز ادا کرتے جانا، اتباع ہے۔ تو اس لیے ایمان کے بعد حضور سے محبت کا سب سے عظیم و شان مظہر، سب سے بڑی چیز حضور کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع ہے، فرما برداری ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، لوگوں نے کہا، کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے، حضور کو دیکھنے والے تھے، حضور پر ایمان رکھنے والے تھے، کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے،
اے محبوب ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، جس کو عربی گرامر آتی ہے اس کو اس کا مفہوم سمجھ آئے گا۔ شرط لگا دی اللہ نے، ان شرطیہ ہے، ان اگر کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی جواب شرط ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کے بغیر اللہ سے محبت تم نہیں کر سکتے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی مجھ محمد کی اطاعت کر لو، اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت رکھے گا۔ تو حضور سے محبت کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا رکن جو ہے یا جزو جو ہے وہ حضور کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع ہے۔ اس کے بغیر حضور سے محبت کا اظہار، اس کے بغیر حضور سے محبت کا دعویٰ، میں جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا لیکن سچا بھی نہیں کہہ سکتا، جھوٹا ذرا کہنا ذرا مشکل ہے لیکن سچا بھی نہیں ہے، کہ جو شخص حضور سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے، حضور سے محبت کا تو اقرار کرتا ہے، لیکن جب بات حضور کی اطاعت اور اتباع کی آتی ہے ذرا پیچھے کھسک جاتا ہے، ایسے شخص کی حضور سے محبت کامل نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ہے ہی نہیں ہے، بے عمل مسلمان بھی دیکھے ہیں جو حضور کے نام نامی پہ جان بھی لٹا دی انہوں نے، یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے، جتنا بھی مرضی گناہ گار ہے، جتنا بھی بے عمل ہے، بدعمالی اس میں ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے، اس کا سر ضرور جھک جانا چاہیے۔ میں نے یہ کئی دفعہ بات کہی، اگر یاد ہو، میں نے کہا ایک مومن، ایک مسلمان بد عمل ضرور ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بے عمل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ بے عملی میں اور گستاخی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص بے عمل ہے لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے حضور کا کوئی فرمان آئے تو وہ سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے حضور کا فرمان آ جائے تو وہ کہے بات ٹھیک ہے لیکن شریکہ بھی تو رکھنا ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن معاشرہ بھی رکھنا ہے، بات تو ٹھیک ہے عزیز و قارب کو بھی رکھنا ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن دنیا داری بھی تو ہے۔ اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اور خدا کی قسم اگر اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، اگر گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں، تو ان مشرکین مکہ کی بات میں اور ہماری بات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، جن کے سامنے حضور نے اللہ کی آیات پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، ہم تو اسی رستے پر چلیں گے جس رستے پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا، ہم اپنے آباء و اجداد کا رستہ نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا تھا۔ اور آج حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہمارا بہت بلند ہے، حضور سے عشق کا دعویٰ تو بہت بلند ہے، لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے ہمیں حضور بھول جاتے ہیں، ہمیں اپنا کنبہ قبیلہ، ہمارا معاشرہ، ہمارے عزیز و قارب سامنے نظر آ جاتے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کامل نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے وہ مال دولت جس کو تم نے جمع کر کر رکھا ہوا ہے، وہ تمہاری تجارت جو بڑی پھیلی ہوئی ہے، تمہارے وہ بڑے عالی شان گھر، یہ سب چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوگے تو انتظار کرنا، اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اور اللہ نے امت محمدیہ پر عذاب اس طرح نہیں بھیجنا جس طرح باقی انبیاء کی امتوں پر بھیجا، یہ بھی حضور کا اعزاز ہے۔ یہ حضور کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو اس طرح کے عذابوں سے بچایا ہوا ہے جو پچھلے انبیاء کی امتوں پر عذاب نازل ہوئے تھے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کس طرح کا عذاب دے گا؟ اللہ آپس میں لڑا دے گا، بھائی بھائی کا دست و گریبان ہوگا، مسلمان کے خون کا پیاسا ہوگا، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہوگا، ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر میں ہوں گے، گرانے کی فکر میں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم
مزہ چکھانا چاہتے ہیں تو آپس میں گتھم گتھا کر دیتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ۔ تو یہ عذاب جو ہم پر پہنچا ہوا ہے یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں کہ ہم نے یہ دنیا کی عارضی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے کر دیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دی۔ آج اللہ اکبر، سب کے دل میں حضور کی محبت ہے، سب دل سے کڑتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، سفیر کو نکالا، کیا مسئلہ ہے، تجارتی بائیکاٹ کر دیا، ہماری معیشت ڈیفیسٹ میں چلی جائے گی، بڑی مشکل سے سرپلس میں آئے ہیں، بڑی مشکل سے ہماری شرح نمو جو ہے وہ بڑی ہے، اگر اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو ہماری معیشت درل سے نیچے گر جائے گی، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، ہم چل نہیں سکیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ حضور سے محبت نہیں ہے، منافقت ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرما دیا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں نقصان تم ڈرتے ہو کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی تو انتظار کرنا۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود خس و خاشاک جتنی ان کی اہمیت نہیں ہے، لوگ ان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور نے پہلے فرما دیا تھا، فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ صحابہ نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ صحابہ نے بدر لڑی تھی جب 313 تھے میدان میں، سامنے 1000 کا لشکر تھا، صحابہ نے بدر لڑی ہوئی تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، تمہارے اندر واہن کی بیماری آ جائے گی۔ عربی کا لفظ ہے، کیا صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن صحابہ کا ادب چیک کیجیے، صحابہ کا ادب دیکھیے۔ قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اس کا مطلب بھی آپ بتا دیجئے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، صحابہ کو نہیں آتا تھا۔ ادب یہ ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کا مطلب بھی بتا دیجئے۔ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت سینے میں سما جائے گی، موت سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے تو انتظار کرنا کہ غیر قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، جہاں بھی موقع ملا میں نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نعت خوانوں نے تو صرف یہی بتایا ہے نا کہ گانے کی طرز پہ، ڈسکو کی طرز پہ یہ نعتیں پڑھ لو، نعت خوانوں پہ پیسہ پھینک لو، نعرے اونچے اونچے لگا لو، کل قیامت کے دن جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا تمہیں دیکھ کے۔ یہ الفاظ ہیں، جہنم کو بھی پسینہ آ جائے گا۔ بڑی بڑی امیدیں دلا دیں ان کاموں کے پیچھے ڈال کر، اور بتا دیا کہ قیامت کے دن حضور جانے، ان کی امت جانے، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اسی امت جس کی سفارش ہمارا ایمان ہے کہ حضور کریں گے، ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہی رسول امت کے خلاف ایک مقدمہ بھی دائر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جتنا اس صدی میں قرآن پبلش ہوا ہے، جتنا اس صدی میں قرآن تقسیم ہوا ہے، پچھلی 14 صدیوں میں اتنا قرآن پبلش نہیں ہوا۔ لوگ محبت سے، عقیدت سے اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، لاکھ حرام کے کام کرنے کے باوجود، کنجریاں نچانے کے باوجود، اللہ کی نافرمانیاں شرابیں پینے کے باوجود، جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں شادی کے موقع پر تو اس کے سائے تلے رخصت کرتے ہیں۔ قوم نے کہاں چھوڑا ہے قرآن کو؟ لیکن نبی کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے کہ ہم نے اقرار تو کیا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اقرار تو کیا حضور سے ہماری محبت ہے، لیکن جب بات عمل کی آئی، جب بات کرنے کی آئی، ہمیں اپنا معاشرہ یاد رہا، ہمیں اپنا کنبہ قبیلہ یاد رہا، ہمیں اپنی معاملات یاد رہے، ہمیں اپنی ریاست یاد رہی، ہمیں سب کچھ یاد رہا۔ نہ یاد رہا تو نہ اللہ یاد رہا، نہ اللہ کا رسول یاد رہا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
صرف زبان نہیں مانگتی، زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زبان سے نہ نکالیں۔ صحابہ اکثر حضور کو فرمایا کرتے تھے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، بی ابی و امی انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ حسان ابن ثابت حضور کی مدح کیا کرتے تھے۔ وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کائنات کی کسی آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا نہیں ہے، کائنات کی کسی عورت نے آپ سے حسین و جمیل بڑھ کر پیدا نہیں کیا۔ آپ تو اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ جس طرح خود خدا کو کہہ کر بنائے گئے۔ صحابہ حضور کی مدح کیا کرتے تھے۔ سیدنا جابر نے حضور کو مسجد نبوی کے کچے صحن میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ آسمان کا 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا، آسمان کے چاند کو دیکھا، حضور کو دیکھا، دیکھا حضور کو دیکھا، دیکھا حضور کو دیکھا، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ چاند سے روشنی حضور لے رہے ہیں یا حضور کے چہرہ انور سے چاند روشنی لے رہا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القبر، اے حسن و جمال کے مالک، اے سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے نورانی چہرے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا چاند روشنی لے رہا۔ زبان سے بھی حضور کی نعت، حضور کی تعریف، حضور کی مدح یہ ضروری ہے، لیکن صحابہ نے اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا تھا۔ حضور نے حکم دیا بیٹھ کے، حضور نے کہا کھڑے ہو گئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں تو تیز ہوگی لیکن ہم عمل کے لحاظ سے پیچھے چلے گئے۔ یہ سیرت جتنی بھی بیان کی ہے، حضور کی شان جتنی بھی بیان کی ہے، میں پورا سال بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن ان سارے کا مقصد، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کی ذات سے ہماری محبت اور بڑھ جائے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جب بھی حضور کا کوئی فرمان آ جائے ہمیں پھر کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی نہ یاد رہے، ہمیں بس اللہ اور اللہ کے رسول یاد رہیں۔ یہ محبت ہے۔ اور ہمیں معذرت کے ساتھ یہ بات قبول کر لیجئے گا، ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ ائمہ اکرام کو، اماموں کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کی ذات جانتی ہے ہم مانتے یا نہیں مانتے۔ لیکن یہ پرسیپشن کیوں گئی، یہ بات لوگوں میں کیوں مشہور ہوئی کہ ہم ائمہ اکرام کو نہیں مانتے، ہم اولیاء اللہ کو نہیں مانتے؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی بڑے سے بڑا ہے، اللہ کے رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں کوئی جتنی بھی شان والا ہے، جو جتنے بھی مقام والا ہے، اگر اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی قول حضور کے قول سے ٹکرائے تو حضور کا قول برتر اور اعلیٰ ہے، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کئی مسائل ہمیں پتہ ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے، کئی چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارا کنبہ قبیلہ، ہمارا معاشرہ، ہمارے رسم و رواج ہمیں زیادہ عزیز ہوتے ہیں بنسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے، اگرچہ زبان سے ہم اس کا اقرار نہ کریں، اگرچہ زبان سے اقرار نہ کریں۔ اور کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم اتنے بہادر ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی نہ ماں باپ کا، نہ عزیز و اقارب کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ محلے والوں کا، نہ گاؤں والوں کا، نہ شہر والوں کا، کسی کا خوف نہیں رہتا۔ ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ جب حضور کی سنت کی بات آئے تو ہمیں سب یاد آئے، سب کا خوف آئے۔ کوئی حقہ پانی نہیں بند کر سکتا۔ عزت ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اسی کو ملے گی جو حضور کا غلام بنے گا۔ اگر حضور کی غلامی سے منہ موڑ لیا، حضور کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ لیا، کائنات کی ہر چیز کی غلامی کرنا پڑے گی، عزت پھر بھی نہیں ملے گی۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے جنہوں نے دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لی۔ عزت ان کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور سے محبت کا سب سے بنیادی تقاضا یہی ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کی اتباع کی جائے، فرما برداری کی جائے۔
اگر یہاں ہم ناکام ہو گئے، یہاں ہم ناکام ہو گئے تو ہمارا ایمان خطرے میں، ہمارا ایمان کی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ میں اور ہمارے درمیان میں فرق یہ ہے، آج ہم کہتے تو ہیں نا، یہ آپ نے شعر سنا ہوگا، کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوتا۔ جذبات ہیں، میں قدر کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ بات غلط ہے، ایک جذبات ہے نا، اظہار کر رہے ہیں کہ کاش اس دور میں ہم زندہ ہوتے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو پتہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے۔ جس طرح کے ہمارے ایمان ہے نا کہ حضور نے پیشین گوئی کی تھی کہ وقت آئے گا انسان گھر سے نکلے گا صبح مومن رات کو کافر، رات کو مومن صبح کافر ہوگا، اپنا دین اپنی عزت جو ہے دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا، یہ ہمارے لیے حضور نے کہا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، نہیں تو جا کے کوئی بلال سے پوچھے، کوئی سمیہ سے پوچھے، جو آل یاسر سے پوچھے حضور کی خاطر انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا، صحابہ سے پوچھے کہ اپنی پوری کی پوری آبادی کو، اپنی نسلوں کو خطرے سے دو چار کر لیا لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پورا عرب ان پر امٹ پڑا ہے، پورا عرب ختم کرنے کے درپے ہے، پورا عرب آ کر مدینے کا محاصرہ کر لیتا ہے، حضور بھی آپشن دیتے ہیں کہ اگر کہتے ہو تو میں سلو کر لیتا ہوں، قربان جاؤں ان صحابہ کرام پر۔ ایسے نہیں اللہ نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں کیے، ایسے نہیں اللہ نے ان کے تذکرے قرآن مجید میں کیے، ایسے نہیں حضور نے اپنی زبان سے بشارتیں دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جاہلیت کے اندر جب ہم بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اتنے غیرت مند تھے، اتنے بہادر تھے، ہمارے اعمال کی طرف، ہماری عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج تو ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم ان کے ساتھ سلو کر لیں؟ اللہ کے حضور آپ کی خاطر، آپ کے پیچھے ہم جان دیں گے، اور دے کر دکھائی انہوں نے۔ کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا۔ اگرچہ جذبات ٹھیک ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور کے لیے رکھا تھا، ہم اس قابل نہیں تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت پہ ہی ہمیں زندہ رکھے، حضور کی محبت پہ ہی ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا فرمان آ جائے، باپ بھی مخالف ہو، ماں بھی مخالف ہو، کنبہ قبیلہ بھی مخالف ہو، ہمارے دل کے اندر کوئی ڈر پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ہونے چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔